अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में फाइनली इतने दिनों बाद इतना मैंने सस्पेंस जो है ना वो क्रिएट किया। खैर वो किया नहीं इस तरह से, बस ये है कि पैकिंग शैकिंग हो रही थी तो फिर उसी हिसाब से मैं ज़रा बात कर रही थी। और आज की वीडियो में आपके साथ सारा अपना सफ़र जो है ना वो भी शेयर करूँगी। हम जा रहे हैं जनाब स्कॉटलैंड। अभी देख लें, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया है, पहले 30 सेकंड में ही, कि हम स्कॉटलैंड जा रहे हैं। और ये सारा आपके साथ जो ट्रैवल है ना वो मैं शेयर करती हूँ और बताती भी हूँ अपनी स्टोरी। ये मेरा ऑफिशियल जो है ना आप कह सकते हैं कि पहला ट्रिप है, ये पहली हॉलीडे है यूके आने के बाद, जो कि मैं कहीं और जा रही हूँ इतने आवर्स का सफ़र करके। और ये मैं अकेली नहीं जा रही, मतलब हमारी जो फैमिली है ना, मैं हस्बैंड और बच्चे, हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो जा रहे हैं। सिर्फ एक फ्रेंड और उनकी फैमिली जो है ना वो जा रही हैं। टोटल हम 2 फैमिली जो है ना वो जा रही हैं। और जा हम रहे हैं एडनबरा, क्योंकि इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं थी हमें। ये भी पहली बार इतना लंबा हम सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दौड़ होती है आ जाके ब्रेडफोर्ड तक, शेफील्ड तक, बस इससे आगे हम कभी भी नहीं गए और ना कभी जाते हैं। और बस जब पाकिस्तान जाना हो तो फिर हम स्ट्रेट वे जाते हैं अपने वो जो कहते हैं ना नाक की सेध में, मानचेस्टर एयरपोर्ट जाते हैं और वहाँ से हम चले जाते हैं जी पाकिस्तान। अगर हॉलिडे की बात करें तो ये मेरा पहला ट्रिप था कहीं और बच्चों का भी इस तरह से, ज़ाहिर सी बात है पहला हुआ। अगर माँ का पहला है तो बच्चों का भी पहला ही हुआ ना। तो ये जनाब हम एडनबरा का जो टाउन था लीथ, वहाँ हम गए थे और अच्छा टाइम वहाँ स्पेंड हुआ। और आपके साथ ये मैं सब कुछ आगे जाके आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ। बहुत अच्छा ये हमारा जो सफ़र था ना, लेकिन मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि 1 आवर ही अगर मैं कार में बैठती हूँ, 1 आवर तो बहुत ज़्यादा है। 30 मिनट बाद ही मेरी और हुमायमा की तबीयत जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और हमें बस चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। जो ट्रैवल सिकनेस है ना वो हम दोनों को बहुत होती है, मुझे और हुमायमा को। लेकिन मुझे लगता है कि मौसम बहुत अच्छा था, तो विंडोज़ जो थी ना वो डाउन थी, तो इस वजह से वो जो हवा आती जाती थी ना, तो वो फ्रेश एयर की वजह से ना बहुत खुशगवार जो है ना हमारा सफ़र वो निकला था। लेकिन रास्ते में हमें स्टे करना पड़ा था बच्चों की वजह से। ज़ाहिर सी बात, उनको चेंजिंग की भी ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा सा ना जैसे टॉयलेट जाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इसलिए हमने तकरीबन जाते हुए 2 स्टे किए थे, बहुत ज़्यादा नहीं। हमारे घर से वहाँ तक का जो टोटल सफ़र था ना वो था जनाब 4.5 घंटे का आ रहा था, लेकिन इतना नहीं था। वो जाते जाते जैसा कुछ स्पीड लिमिट भी होती है तो उस हिसाब से कहीं ट्रैफिक होती है कहीं नहीं होती, तो हमें बहुत टाइम लग गया था। लेकिन फिर भी ये इतना टाइम हमें फ़ील इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो सफ़र है ना वो बहुत अच्छा गुजर गया था माशाल्लाह। और ये जो सीनरी है ना, ये देख के ही जो हमारी थकावट थी ना वो उतर जाती थी और सफ़र जो है वो फ़ील नहीं होता था। हर तरफ का जो माहौल था ना वो बहुत मज़े का था। सच बताऊँ तो मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं आंखें अपनी इधर उधर करूं, और मुझसे यहाँ पे इतनी वीडियो भी नहीं बन पा रही थी। फिर भी मैंने ये 10 मिनट की जो वीडियो है ना, 10-12 मिनट की, ये मैंने बनाई है। लेकिन सही बताऊं तो कभी कभी ऐसे लगता था जो कैमरा है ना वो इंसाफ नहीं कर पा रहा, इतना प्यारा जो व्यू है ना वो कैच करने में। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि अपनी आंखों की बजाय मैं कैमरे पे ध्यान रखूं, मैं सिर्फ वहाँ देखना चाहती थी। लेकिन फिर ये था कि कैमरा में थोड़ा सा नीचे करती थी और आंखें ऊपर करती थी कि दोनों चीज़ें जो है ना वो सेम टाइम में कैच हो जाए, ताकि मेरा ध्यान फ़ोन की बजाय एक्चुअल उसकी जो लुक है ना, कुदरती एक नज़ारा है जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कैमरे की बजाय मुझे वो देखना चाहिए। क्योंकि कैमरे में तो हम टीवी में भी देख सकते हैं, अगर आप रियल में कहीं जा रहे हैं तो फिर फ़ोन की बजाय आपको अपनी आंखों से देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये सारा रोड ट्रिप जो है ना, आज की वीडियो में सिर्फ आपको यही नज़र आएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मैं अपना जो हाउस टूर है वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि हमने पूरा घर ही लिया था। और ये इसलिए भी शायद हमने लिया था, अगर हम अकेले जाते तो ना लेते। ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा सा ना, काफ़ी वहाँ लोग आते हैं, टूरिस्ट काफ़ी आते जाते हैं, तो फिर उस हिसाब से वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। तो फिर एक फैमिली के लिए मुझे लगता है कि वो वर्थ नहीं करता। अगर बच्चे भी आपके छोटे हों, अगर बड़ी फैमिली हो और सब जा रहे हों तो फिर कोई बात नहीं है, फिर कोई मसला नहीं है, फिर बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर आप 2 लोग हैं और साथ छोटे छोटे 2 बच्चे हैं तो फिर वो वेस्ट ऑफ मनी में आ जाता है। तो इसलिए हम फैमिली के साथ गए थे, अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे कि एक तो मज़ा आएगा। एक ही फैमिली जब कहीं और जगह जाएगी तो वो फिर से वही माहौल होगा, अगर उसके साथ 1-2 बंदा और ऐड हो जाएगा तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उनके भी बच्चे थे, तो टोटल हम 4 बड़े लोग थे और 4 छोटे लोग थे, तो टोटल 8 लोग हम बन गए थे। और माशाल्लाह सब ने बहुत इंजॉय किया। और अभी पहली हॉलीडे के बाद ये है कि हम अगली का प्लान करना अभी से शुरू हो गए हैं कि हमने नेक्स्ट कहाँ जाना है।
اور یہی ہے کہ جانا سمر میں ہی چاہیے. اگر UK میں کہیں جانا ہے تو سمر میں جانے کا مزہ ہے، ونٹر میں نہیں. آپ کو صحیح بتاؤں تو میں بار بار جانے سے پہلے ویدر چیک کرتی تھی وہاں کا ویک پہلے کا، اور مجھے کافی لوگوں نے بتایا بھی تھا کہ اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہاں انگلینڈ سے زیادہ سردی ہوتی ہے، بارش سے زیادہ ہوتی ہے، تو آپ اس حساب سے ذرا اپنے کپڑے بھی لے کے جائیں. لیکن صحیح بات بتاؤں تو اس کے برعکس ہوا تھا. جب ہم ویدر دیکھتے تھے شام میں تو وہاں بارش آ رہی ہوتی تھی، لیکن جب ہم صبح اٹھتے تھے تو ماشاءاللہ موسم اتنا اچھا تھا اور مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. یہاں سے جب ہم نے نکلنا تھا تو مجھے یہ تھا کہ ہمارا تو سارا جو ٹرپ ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. اگر بارش ہوئی تو وہاں پھر کیا ہم امبریلا پکڑے گھومتے پھرتے رہیں گے، کہاں جائیں گے کہاں نہیں. تو صرف انڈور کا ہی پلان ہوگا، آؤٹ ڈور تو ہم جا ہی نہیں سکتے. تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بارش میں، چاہے جتنا آپ مرضی ڈریس اپ ہوئے ہوں بارش کے مطابق، لیکن وہ والی فیلنگ تو نہیں آتی جو ڈرائی ویدر میں ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ بہت اچھا ویدر تھا. ہماری جو ہالیڈیز تھی نا وہ بہت اچھی گزر گئی. سارا میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آہستہ آہستہ، جیسے آگے آگے جاتے جائیں گے نا تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ سب کچھ میں شیئر کر دوں گی. یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کروں گی اور آپ کو ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی، ساری میں ڈیٹیل بتا دوں گی. اور یہاں پہ کیونکہ ہم روڈ ٹرپ پہ جا رہے ہیں اور یہ ڈیٹیل بھی بتا دوں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کار پہ جا رہے ہیں. ہماری کار جو ہے نا وہ تھوڑی پرانے ماڈل کی ہے. پرانا ماڈل یہ کہ 2007 کی ہے اور وہ چلی بھی کافی ہے. اس حساب سے اگر میں پیٹرول کی بات کروں تو ہمارا تو تقریباً 150 پاؤنڈ کا پیٹرول لگا تھا جانے میں اور آنے میں. تو اگر آپ کی کوئی نیو کار ہے تو پھر اتنا نہیں لگے گا، اس سے بھی کم لگے گا. تو یہ جو خرچہ ہے نا یہ میں ابھی بتا دیتی ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. اگر رستے میں کہیں رکے تھے کچھ سروس پہ کچھ کھانے پینے کے لیے تو وہ تو پھر آپ جو مرضی کھائیں جو مرضی پئیں. تو ہم نے ایک ہی جگہ رک کے کھانا کھایا تھا، وہ بھی تھوڑا سا، کیونکہ آپشن ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس اتنا کہ ویجیٹیرین کے لیے کچھ ایسا ہو. تو وہ جو تھوڑے بہت سینڈوچ ہوتے ہیں وہ لے لیے تھے، ساتھ ایک آدھ ڈرنک لے لیا تھا. وہ ویڈیو بھی میں نے شیئر کیا ہوا ہے. تو بس یہی تھا. اور ویسے بھی ٹریول کرتے ہوئے میں اپنی بات بتاؤں تو جب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں نا تب بھی ہم کوئی 2-3 گھنٹے پہلے کھا لیتے ہیں تاکہ وہ ایڈجسٹ ہو سکے، ہم ہضم ہو سکے. بالکل کھا کے ہم باہر نہیں نکل سکتے، کار میں بہت عجیب سی فیلنگ آتی ہے. اور رستے میں بھی پھر ہم کھانے سے تھوڑا سا پرہیز کرتے ہیں کہ کھانا کھا کے نا تھوڑی طبیعت خراب ہوتی ہے، میری بھی اور بچوں کی بھی. یہ دیکھیں وہی سینڈوچ جس کی میں بات کر رہی تھی، تو صرف یہی 2 آپشن تھے. ایک بچوں کے لیے لے لیا تھا اور جس میں سے ایک ہی بچے نے کھایا تھا. امائمہ جو ہے نا وہ اس طرح کے سینڈوچ لائک نہیں کرتی، صرف حسنین لیا تھا اور میں نے اور ہسبینڈ نے ایک ایک لے لیا تھا. اور ساتھ ڈرنک جو ہے نا وہ لے لیے تھے، اور کیونکہ یہ میل ڈیل تھی تو اسی میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم کھا رہے تھے اور پھر ہم پھر سے چلے گئے تھے کہ جتنا زیادہ اسٹے کریں گے اتنا لمبا سفر ہو جائے گا. تو ویسے میں بتاؤں تو ہم نکلے تھے تقریباً 10:30 بجے گھر سے، اور وہاں جا کے پہنچے تھے 7 بجے کے آس پاس یا 6:30 بجے، ٹھیک سے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنے ہی ٹائم پہ ہم پہنچے تھے. آفٹر 6 پہنچے تھے ہم وہاں پہ، کیونکہ رستے میں اسٹے بھی کیا تھا. اور سپیڈ جو مجھے سب سے عجیب بات لگی نا ایڈنبرا کی، میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ یہ کہ جو ہمارا ایریا ہے جس جگہ ہم رہتے ہیں یا بریڈ فورڈ میں یا اس کے علاوہ جہاں بھی ہم کہیں گئے ہیں نا، وہاں پہ جو رہائشی ایریا ہوتا ہے نا اس کی جو سپیڈ لمٹ ہوتی ہے وہ 30 ہوتی ہے. لیکن ایڈنبرا میں 30 نہیں تھی، وہاں 20 تھی. اور ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 20 تو بالکل ایسا لگ رہا تھا. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس لیے میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ 70 کی سپیڈ سے کہیں جا رہے ہیں تو اس کو اگر آپ یکدم 20 پہ لے آئیں گے نا تو بالکل ایسے لگے گا جیسے آپ 0 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں اور پیچھے سے دھکا لگا رہا ہو کہ چل بھی جانا، ابھی کیوں سٹاپ ہو رہے ہو بار بار. تو بالکل ایسی فیلنگ ہمیں آ رہی تھی. اور سارا رستہ ویسے ہسبینڈ نے ڈرائیو نہیں کیا تھا، جاتے ہوئے میں نے ٹرائی کی تھی کہ ان کی ہیلپ کروں، اور تقریباً میں نے کوئی 1.5 گھنٹہ ہی ڈرائیو کی تھی، اس سے زیادہ میں نہیں کی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا. موٹر وے پہ میں نے پہلے بھی ڈرائیو کی ہے لیکن یہ تھوڑا سا نا زیادہ لمبا ہو گیا تھا، 1.5 گھنٹہ ڈرائیو کرنا میرے لیے. تو پھر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر میں نے کوئی ادھر ادھر غلطی کی تو میں نے سپیڈ اگر سلو کی تو مجھے پیچھے سے کوئی ہارن ہی نہ دے تو وہ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ کوئی مجھے بیپ کرے. تو اس لیے پھر ہم چینج کر لیا تھا، سواپ کر لیا تھا کہ اب میں نہیں ڈرائیو کروں گی، باپ کریں. تو پھر بس میں نے اتنی کی ہیلپ کی تھی، اس سے زیادہ میں نے نہیں کی تھی. اور آتے ہوئے تو میں نے بالکل بھی نہیں کی، کیونکہ جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا وہاں سے میں نے نہیں شیئر کی. یہ میں واپس آ چکی ہوں جناب، گھر بھی آ چکی ہوں، کیونکہ جو پیکنگ شیکنگ تھی نا وہ میں نے لگائی ہوئی تھی شیڈیول پہ ویڈیو، تب میں وہاں چلے گئی تھی. اور آپ ویڈیو جو ہے نا وہ بعد میں دیکھ رہے تھے، وہ میں وہاں پہ تب انجوائے کر رہی تھی. اور ابھی میں گھر بھی آ گئی ہوں اور پھر سے جو ویڈیو ہے نا وہ اپلوڈ کر رہی ہوں وہاں کی، جو کہ میں نے ٹائم اپنا گزارا وہ والی. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ویو ہے نا وہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا. اس طرح کا جب لگتا ہے نا دیکھیں اللہ کی قدرت کے کتنے حسین قدرتی مناظر ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے. اور سارا یہ جو ہے نا
سفر ابھی ہم بالکل پہنچنے ہی والے ہیں اور مجھے بہت اچھی فیلنگ آ رہی تھی اتنا پاس پہنچ کے. اتنی پیاری جگہ تھی. بہت رش تھا وہاں, سچ بتاؤں تو بہت زیادہ رش تھا. اسپیڈ شاید اس لیے سلو تھی کہ جتنا رش تھا نا اسی وجہ سے اسپیڈ سلو ہی بنتی تھی. لیکن ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ ہم نے کبھی اتنی کی نہیں تھی اس طرح کے, کیونکہ ایک ہی 2 اسٹریٹ ہے جو ہمارے علاقے میں ایسی ہیں جہاں پہ آپ 20 اسپیڈ کر سکتے ہیں. باقی وہاں تو زیادہ تر 20 تھی, اس کے بعد کہیں اکا دکا اسٹریٹ میں ہوگی 30, لیکن وہ بھی اتنی نہیں تھی. تو خیر جی, اس بات کو میں ختم کرتی ہوں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ بھی بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے. ریکارڈ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ تھوڑا سا نا دیکھتے جائیں کہ میں کہاں کہاں گئی ہوں. آپ میرے تھرو ہی تھوڑا سا نا گھوم پھر لیں. اسپیشلی جو پاکستان سے میرے ویورز ہیں نا, ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کو مل جائے گا. آپ بھی تھوڑا سا میرے ساتھ دیکھیں. ہم انگلینڈ سے گئے تھے اسکاٹ لینڈ, تو آپ کو بھی تھوڑا دیکھنے کو ملے گا. آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا, کیسی جگہ آپ کو لگی. مجھے خیر بہت اچھی لگی تھی. لیکن پھر سے وہی بات کہ جو کیمرہ ہے نا وہ انصاف نہیں کر رہا تھا. جو ایکچوئل میں ویو تھا نا وہ زیادہ پیارا تھا. اور ابھی آگے جا کے میں ذرا نا ٹرائی کر رہی تھی کہ وہ ویڈیو میں ضرور آ جائے جو کہ ہمارے رائٹ ہینڈ سائڈ سی تھا, کیونکہ میں لیفٹ ہینڈ سائڈ بیٹھی ہوئی تھی, ہسبینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ تھے, تو وہ ٹھیک سے نہ کیمرے میں آ رہا تھا. دکھنے میں تو فیل ہو رہا تھا لیکن کیمرے میں اتنا نہیں آ رہا تھا. تو پھر یہ ہے کہ کیونکہ ہم یہاں سے جا رہے تھے اور ہم لیفٹ سائڈ پہ تھے, جو رائٹ سائڈ پہ تھے ان کے لیے زیادہ ایزی تھا. لیکن جو ہم جا رہے تھے ہمارے لیے اتنا اچھا نہیں تھا کہ ہم دیکھ سکیں یا ویڈیو بنا سکے. آتے ہوئے ویڈیو بنانے کا زیادہ اچھا مجھے لگتا ہے, میں بھی ویو آ ہی جاتا, لیکن آتے ہوئے پھر میں نے کوئی اتنی خاص ویڈیو بنائی بھی نہیں. اور ابھی یہ دیکھیں جو ہمارے رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کو نظر آ رہا ہے نا بلو سا, وہ سارا پانی ہے, وہ سی ہے اور بہت پیارا لگ رہا تھا. دور دور تک مجھے کہیں پہ اور زمین نظر نہیں آ رہی تھی سوائے پانی کے, اور بہت اچھا لگ رہا تھا. ہم پھر بیچ پہ بھی گئے تھے ویسے, کیونکہ بہت دل تھا میرا کہ میں بیچ پہ جاؤں, بیچ دیکھیں وہاں کی, کیونکہ وہ اتنا پانی تھا جو روڈ کے ہی بالکل ساتھ ساتھ تھا. تو وہ ایکچوئل ہم پاس جا کے بھی دیکھیں, وہاں کا بھی تھوڑا سا انجوائے کریں. تو گئے تو ہم ٹوٹل 3 نائٹس کے لیے تھے, اور اس میں پہلے دن بھی آ جاتا ہے. جس دن ہم گئے تھے وہ تو ویسے ہی ہم اتنی لیٹ ہو گئے تھے, اور اگلے دن جب ہم نکلے ہیں وہاں سے واپس آنے کے لیے تو بھی ہم نے بہت جلد ہی چیک آؤٹ کر لیا تھا, تقریباً 10 o'clock کر لیا تھا. اور یہ دیکھیں جی ابھی ہم پہنچ ہی گئے ہیں, تقریباً تھوڑا سا آگے رہ گیا ہے, تقریباً 2 مائل ہمارا سفر. تو یہی تھی میری ویڈیو, اور یہی تھا آج کی ویڈیو میں آپ کو جو ٹرپ میں نے دکھایا وہ, اور اتنی سی ڈیٹیل. باقی جیسے جیسے میں آپ کو آگے ویڈیو بتاتی جاؤں گی اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی. اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, شیئر کیجیے گا, اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.